اصل ہمارے اندر ساری برائیوں کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ ہے۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہو تو پھر اس کے اندر نہ غیبت کی عادت رہتی ہے، نہ عجب کی عادت رہتی ہے، نہ موسیقی کی عادت رہتی ہے، نہ برائیاں کرنے کی عادت۔ من جملہ کوئی بھی برائی کی عادت انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ہماری جو خرابیاں جو ہم لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ہو رہی ہے کہ خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے تعریف کرنا، اپنے اندر تکبر پیدا ہونا، حب جاہ ہے، حب مال ہے، برائیاں کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور من جملہ اور بھی کئی برائیاں ہیں۔ تو ان سب برائیوں کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جاتا ہے تو انسان پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر نظر رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ وہ ہر آن ہر گھڑی یہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا اللہ کس چیز کے کرنے سے مجھ سے راضی ہوگا، کیا بولنے سے مجھ سے راضی ہوگا، کیا کرنے سے مجھ سے راضی ہوگا، ایسے کیسے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور کیا عبادات کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور کیا افعال ایسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور کن مجالس میں جانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کن مجالس میں جانے سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، اور کن مجالس میں جانے سے اللہ کا تعلق ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو انسان کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا اپنی عجب اس کے اندر باقی رہتا ہے، کیا وہ دوسروں کی برائیاں کرے گا، کیا وہ دوسروں کی غیبتیں کرے گا، کیا وہ جو ہے گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا۔ ہر وقت اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی جو ذریعہ ہے، جو بنیادی طریقہ ہے، وہ یہ ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے مشغول رہنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے الحمدللہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، جو حافظ ہے وہ قرآن پڑھتے رہے، تو اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زبان سے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے جب دھیان ہی نہ ہو، تو یہ غلط بات ہے، یہ تو شیطان کی پہلی سیڑھی ہے۔ بھائی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو اگر انچی ٹیپ سے ناپنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا، لیکن وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ تو اسی طرح جب انسان چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے اندر بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، پھر جو ہے وہ پھر گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جیسے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالت مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، تیرا کمال، تیرا جمال اور تیرا ہی تعلق، مجھے کیا فرصت کہ میری کیا فرصت کی کاوشیں کہ میں کیا ہوں۔ ہر وقت جو ہے تیرے جمال، تیرے کمال اور تیرے ہی فکر ہے، میرے اندر یہ کاوش فرصت کہاں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر یہ فرصت ہی کہاں ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں اور میرے اندر کیا کمال ہے۔ ہر وقت تو تیرا ہی فکر میرے اوپر غالب رہتا ہے۔ جس طرح حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، جب مہر کامل ابھر کر نکل کر آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں ستارے سارے، جب مہر کامل ابھر کر نکل کر سامنے آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں ستارے سارے، مجھے تو بھرے مجلس میں ایک تو ہی تنہا نظر آتا ہے۔ تو ہر وقت انسان کا جب تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی فکر میں ہی رہے گا، وہ کوئی بھی گناہ کے اندر نہیں جائے گا،
کیا اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی، کیا وہ گناہ کرے گا، کیا وہ گناہ کی طرف رغبت کرے گا، بلکہ ساری برائیاں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ دو ہی ہے کہ یا تو ذکر اذکار بار بار کرتے رہے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ جیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے گا بیٹھے گا، جیسے لوگوں کے ساتھ وہ مجلس اختیار کرے گا، اس کے اندر وہی عادتیں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اور اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔